تو بات بات میں جھگڑتے ہیں، بات بات میں لڑتے ہیں، بات بات میں گھمنڈ کی بولی نکلتی ہے، نہیں رہیں گے تمہاری مسجد میں، ہم جا رہے ہیں، ہم کو تم نے گالی دیا ہے، تمہارا ماں کی تمہاری بھی کھال کھینچ لیں گے. یعنی جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ جوانی کا گھمنڈ، علم کا گھمنڈ ہوتا ہے. اس لیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے علم حاصل لوگ کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کے ولی کے دربار میں چلے جاتے تھے، وہاں جو کی روٹی کھاتے تھے، وہاں رات رات بھر 2000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، وہاں مہینے میں 10 20 25 دن روزہ رکھتے تھے، تو روزہ رکھ کر نفس کو مارتے تھے، رات رات بھر سجدہ کر کے اپنے نفس اور کے گھمنڈ کو دور کرتے تھے. اور آج جو غصہ ہے، یہ غصہ تو وہیں بھوک کی وجہ سے مر جاتا تھا. گھمنڈ جو آج ہے کہ میں کچھ ہوں، یہ سارا گھمنڈ وہاں جو کی روٹی کھانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا تھا. تب پہلے وہاں روحانی ٹریننگ لی جاتی تھی، اس کے بعد جب وہ مسجد میں آتے تھے پھر کیا ہوتا تھا، مسجدیں آباد ہو جاتی تھی، بے نمازی نمازی بنتے تھے، چور ڈکیت ولی بنتے تھے، کافر کلمہ پڑھ کے مومن بنتے تھے. یہ طریقہ ہے تبلیغ کا کہ پہلے علم ضروری ہے. جاہل آدمی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. جاہل جہالت زدہ آدمی سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں کر پائے گا. آج چونکہ خانقاہوں کے نام پہ جہالت پروان چڑھ رہی ہے، پیری مریدی کے نام پہ جہالت پروان چڑھ رہی ہے، پیری مریدی کے نام پہ ہر طرف نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، کچھ کہو تو ماننے کو تیار نہیں ہے. اجمیر کا جاہل مجاوی جو پاؤں میں لوہے کا کڑا باندھتا ہے، اس کو آپ قرآن حدیث کھول کے بتائیں، ماننے کو تیار نہیں، چونکہ وہ 2 روٹی اس سے وابستہ ہے. دیوا شریف کے موٹے موٹے مجاور پیلا والا اس کو کہے کہ یہ کیا ڈرامہ تم نے رچا ہے صاحب، لنگی پیلی، چادر پیلی اور سر ننگا، یہ کام تو حالت احرام کا ہے. جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تب وہاں ننگے سر وہ رہتا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں پہن سکتا ہے، وہ تو وہاں ایک مخصوص حالت ہے. اور یہ اس حالت میں یہاں پہ اب وہاں ہولی کھیلا جا رہا ہے. وہاں صاحب جو آدمی نفس کو مار دے گا، احرام باندھ لے گا، وہ آدمی موٹا تازہ ہوگا. جو نفس کو مار دے گا، دنیا کو چھوڑ دے گا، فقیر بن گیا، وہ تو سوکھ کے کانٹا دبلا پتلا ہو جائے گا. اس کو تو زندہ رہنا، اللہ کی عبادت کرنی، لیکن یہاں کھا کھا کے تون اونچا کر لینا، اس کا مطلب ہے احرام کے لباس کی آڑ میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا، اپنے نفس کی بات ماننا. ان کو آپ کہیں شریعت میں نہیں مانیں گے صاحب. نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، نہ کہ صاحب شادی بیاہ میں دھمال مچانا. نہ باراتی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ بیٹی کی شادی جس کی ہو رہی وہ گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں اجڑ رہی. جلسہ کروانا فرض نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے. یہاں جلسہ کی تیاری کے نام پہ نماز ختم ہے، جلسہ کی تیاری کے نام پہ اذان ختم ہے، جلسہ کی تیاری کے نام پہ جماعت ختم ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ ڈرامہ ہے نفس کی تکمیل کا. داڑھی کی آڑ میں پاپ کرنا، پگڑی کی آڑ میں پاپ کرنا، مدرسے کی آڑ میں پاپ کرنا، شریعت کا نام لے کے پاپ کرنا. یہ اسی لیے علم بہت ضروری ہے. علم کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا. وہ علم نہیں جو ساکشر، ایک ساکشر ہوتا ہے، ایک شکشت ہوتا ہے. ساکشر کا مطلب ہوتا ہے جو اکشر پڑھنا جانتا ہے، یعنی جو اردو پڑھنا جانتا ہے، جو عربی پڑھنا جانتا ہے، جو صاحب قرآن پاک کو صرف بظاہر تلاوت کرنا جانتا ہے. شکشت ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر میں مواد ہے اس کو لیا جاتا ہے. قرآن کریم میں جو الفاظ اور جملے ہیں، اس کے بطن میں جو کچھ ہے، نصیحتیں، ان نصیحتوں کو لینا ہے. جو پیغام قرآن ہے اس کو لینا، اس پر عمل کرنا ہے. یہ بظاہر رٹ لینا الحمدللہ رب العالمین، یہ ساکشر ہو گیا. اور شکشت ہونے کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک جس کو حلال کہتا ہے حلال مانے، قرآن پاک جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام سمجھے. قرآن پاک جینے کا جو لائف اسٹائل دے رہا ہے اس لائف اسٹائل کو اپنا لے. کہتا ہے کہ کون اس پر چلے گا. اب بظاہر لیا، چھوڑ دیا، اے بی سی ڈی لیا، اور اے بی سی ڈی کی پیٹ سے جو ہمیں ڈائریکشن ملتا ہے اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. کو کھو گو لیا، کو کھو گو ملنے کے بعد جو کتاب بنتی ہے اس کتاب میں جو ہمارے لیے مارگ درشن ہے اس پر کچھ نہیں ہے. آج کل ساکشر ہے لوگ، یعنی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، لکھنا فارم بھرنا جانتے ہیں، بینک کا سلپ بھرنا جانتے ہیں، یہ ریلوے اسٹیشن کا سلپ بھرنا جانتے ہیں. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے بھلے اور برے میں تمیز کرنا. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے انسان بننا. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اور رانگ میں ڈیفرینشیٹ کرنا. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے لیگل اور انلیگل میں فرق محسوس کرنا.
حرام اور حلال میں تمیز کرنا. تو آج انجینئر ڈاکٹر سب ساکشر ہے, پڑھ رہے ہیں, باقی تعلیم یافتہ اعلیٰ تعلیم جو تعلیم کی جان ہے, آدمیت, ہیومینٹی, انسانیت, شرافت, اخلاق, حیا اور شرم, یہ اصل میں تعلیم کی جان ہے. لڑکیوں کی بے حیائی, وہ ساکشر ہیں, انجینئر ڈاکٹر ہیں, مگر حقیقی علم کا نور اس کے سینے میں نہیں ہے. لیکن جس دن یہ نور سینے میں چلا گیا, سماج سے زنا مٹ جائے گا, سماج سے بے پردگی ختم ہو جائے گی. آر جی میڈیکل کالج کلکتہ کے پرنسپل کا ایک ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کرنے کا یہ ماحول ختم ہو جائے گا. اس لیے ایک ہوتا ہے ساکشر ہونا, ایک ہوتا ہے شکشت ہونا. ساکشر اور شکشت کا مطلب یہی ہے بظاہر پڑھنا لکھنا آ جانا, اور ایک ہے اس علم کے نور سے فائدہ حاصل کرنا. تو سرکار غوث اعظم حافظ, قاری, عالم, مفتی سب بنے, جبکہ وہ مادرزاد ولی تھے. لیکن سسٹم پہ عمل کرنا ہوگا. ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے, اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, اس کو قرآن پاک حفظ کرنے کی. وہ آ گئے ہمارے قلندر آ گئے, قلندر آ گئے, قلندر سے نام بھی سننی ہے. بس اسی چیپٹر کو میں مکمل کر دیتا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں. سرکار غوث اعظم کی جو پہچان لوگوں نے آج بنوا دی ہے, وہ پہچان اس معنی کرنی کہ سرکار غوث اعظم بس ایک ولی تھے, ایک بند کمرے میں محو عبادت رہتے تھے. غوث اعظم ایک مجدد کی شان ہے. غوث اعظم ایک بہت بڑے ریوائیویلسٹ تھے, ایک بہت بڑے فقیہ تھے, ایک بہت بڑے مقرر تھے, امر بالمعروف کرنے والے, سماج سے برائیوں کو مٹانے والے بہت بڑے مجاہد تھے غوث اعظم. غوث اعظم مادرزاد ولی تھے, ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے. جب مکتب جاتے تو کہتے تھے کہ میں مکتب میں ہی جاتے ہوئے پہچان لیا تھا میں اللہ کا ولی ہوں, کیونکہ ایک فرشتہ آگے آگے جاتا تھا اور کہتا تھا بچوں راستہ خالی کر دو, اللہ کا ولی عبد القادر اس راستے سے جائے گا. جب مکتب پہنچتے تھے تو کہتے تھے بچوں جگہ دے دو, یا اللہ کا ولی عبد القادر بیٹھے گا. مادرزاد ولی تھے. پیدا ہوتے ہی رمضان کا پہلا دن جب دیکھا تو آپ پورا مہینہ دن میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ مادرزاد ولی تھے. لیکن اس کے باوجود دنیا کا جو سسٹم ہے, اگر حضور چاہتے تھے ایک بار پھونک مار دیتے, ابو جہل, ابو لہب, سارے کافر مر گئے ہوتے. لیکن پھونک مارنے والا اسلام ختم ہو جاتا سرکار کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد, کیونکہ اب پھونک مار کے کون کافر کو مٹائے گا. حضور جب تک رہتے پھونک مارتے اسلام چلتا, لیکن جب سرکار پردہ فرما جاتے اسلام بھی ختم ہو جاتا. لیکن اسلام قیامت تک کا مذہب ہے, اس لیے حضور نے پھونک کا سہارا نہیں لیا, حضور نے حکمت کا سہارا لیا, سرکار نے تدبیر کا سہارا لیا. سرکار اللہ پر یقین کرتے ہوئے, اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے کس طریقے پہ چلیں کہ میرے بعد میرا غلام اس اسلام کو لے کے قیامت تک دنیا میں نور پھیلاتا رہے. اس لیے حضور نے صبر کا راستہ, استقامت کا راستہ, پاکیزہ جنگ جہاد کا راستہ, جدوجہد کا راستہ, بھوک کا راستہ, پیاس کا راستہ, ہجرت کا راستہ, یہ سارے راستے چنے تاکہ جن راستوں پہ میرا غلام چل کے اسلام کی کشتی کو آگے بڑھاتا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے. سرکار دو جہاں کے غلام حضور کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. سرکار دو جہاں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے صبر سے, شکر سے, جدوجہد سے, امر بالمعروف سے, وقت آ جائے تو گردن کٹا کے دین کا گلشن آج لہلہا رہا ہے. اس بات کو ہمیشہ آپ کو جاننا ہوگا. سسٹم تو غوث اعظم نے مادرزاد ولی ہونے کے باوجود آپ نے سسٹم پہ عمل کیا. سسٹم کیا ہے؟ آپ مادرزاد ولی تھے, لیکن آپ نے کئی درجن علماء کرام کے دروازے پہ جا کے رات رات بھر چراغ میں آنکھ جلا جلا کر آپ نے علم حاصل کیا, کتابیں پڑھی. کہتے ہیں کہ لگ بھگ 40 سال تک غوث اعظم نے علم حاصل کیا. 2-4 سال 5 سال کا اچانک مولوی نہیں, زبردست آپ عالم بنے, لمبے پیریڈ تک علم حاصل کرتے رہے, علم حاصل کرتے رہے. اب حافظ, قاری, عالم, مفتی سب بن گئے. اب تو مادرزاد جب ولی ہیں تو پھر جنگلوں میں جا کے پتے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں درخت کے سبزی گری پڑی کھا کر کے زندہ رہ کے عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں اچانک مولوی بنے, اچانک کود کے مسجد میں آ گئے. اس کے بعد لڑائی جھگڑا دنگا فساد سب کرنے لگے. نہ کسی صاحب دل انسان کی صحبت میں رہے, نہ تجربہ حاصل کیا. ٹریننگ اسکول میں بھی اچانک کوئی ماسٹر نہیں بنتا ہے. اسکول میں پہلے کہا ٹریننگ اسکول میں جانا, وہاں 6 مہینے تک ٹریننگ لینی ہے.
IAS ऑफिसर बनना ये बहुत बड़ा कमाल है, करोड़ों बच्चे नहीं बन पाते। IAS ऑफिसर बनते हैं जो 18 घंटे दिमाग जला के पढ़ते हैं, मगर वो जब एग्जाम पास कर लेते हैं, पहले PT पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, ओरल वाइवा पास करते हैं, जब पास करते अब तो वो DM बन जाए, जाके डिस्ट्रिक्ट DM बन जाए। नहीं, चाहे 1000 वो करीम बच्चा हो, चाहे वो 1000 IAS में टॉप किया हो, DM फौरी नहीं बनाया जाता है, बल्कि 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको भेज दिया जाता है। तो IAS ऑफिसर भी ट्रेनिंग में जाए, DM बनने वाला ट्रेनिंग में जाए, स्कूल कॉलेज का MA करने वाला मास्टर जाके ट्रेनिंग करे। और हमारे मदरसे में कोई सिस्टम नहीं है, आज पगड़ी बांध दे और कल से जाके इमामत करने लगे, चले जाए मेहराब और मेंबर पे जाके लड़ाई झगड़ा करके और मार खा करके फिर वहां मस्जिद से बाहर निकल जाए। जरूरत है ट्रेनिंग की, सब्र की ट्रेनिंग, इस्तिकामत की ट्रेनिंग, लोगों की बाअज़ियतों पे सब्र की ट्रेनिंग। बस हुजूर को सिर्फ पढ़ लें, सरकार की सीरत पढ़ लें, सारा नूर वहां से मिल जाएगा। हुजूर को खून से लहूलुहान कर दिया लोगों ने, फरिश्ता हाजिर है आप इजाजत दें तो दोनों पहाड़ को मिला दूं ताकि ये पिस जाए। मगर मुस्तफा कहते नहीं, मैं पिसने नहीं आया हूं, मैं इनके लिए दुआएं हिदायत करने के लिए आया हूं। क्या बात है, सरकार की जिंदगी को क्यों कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे कहा गया है, हुजूर की जिंदगी में तेरे लिए नमूना, तेरे लिए नमूना है, तेरे लिए आइडियल है। यहाँ इश्क इश्क है। एक बंदा का सीना पकड़ के कहिए, क्या तुमने हुजूर की सीरत की कौन कौन सी किताब पढ़ी है? बस आए बाएं शाये करने लगे, सरकार की सीरत का मुताला नहीं, बस मोबाइल देख देख करके 2-4 किताब पढ़ पढ़ करके बस चिल्ला चिल्ला के बयान करना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगे, सीना फाड़ने लगे। खतीब आज़म करके 2 टका कमाने के लिए लालायित और बेचैन हो गए। और जिस नबी की मोहब्बत का दम भरता है, उस नबी की सीरत की एक किताब नहीं पढ़ी उसने, जो एक मामूली सिर्फ 100 पेज पे मुश्तमिल सरकार की किताब है, उसको नहीं पढ़ा। खाली सुनी सुनाई बातें बोलना, फर्जी कहानी बोलना, किस्सा कहानी बोलना, टाइम पास करना और टाका लेना और चला जाना। मैंने सिर्फ एक झलक बता दी है कि हुजूर की जिंदगी का पढ़ना कितना जरूरी है। सरकार की जिंदगी से हर कदम पे नूर मिलता है, रोशनी मिलती है। नहीं किसी को नहीं पढ़े, सिर्फ हुजूर को पढ़ ले, समझ लें कि वो सब कुछ पढ़ लिया। वरना अगर वो शेक्सपियर पढ़े, गांधी पढ़े, नेहरू पढ़े, अंबेडकर पढ़े, आइंस्टाइन को पढ़े, न्यूटन को पढ़े, वो सारी दुनिया को पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि परफेक्ट मैन जो हर एतबार से इंसान कामिल हो, वो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी है। उसके अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो एक परफेक्ट मैन कहलाए। जब परफेक्ट मैन को आदमी पढ़ लेगा तो फिर क्या रह जाएगा उसके नजदीक। अकाल इस्लाम की जिंदगी से सरकार गौसे आज़म ने नूर हासिल किया, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने। अब जंगल चले गए, 25 साल तक वहां आपने इबादत, रियाजत, मुजाहिदा की, नफ्स को कुचला। क्योंकि एक बड़ी जंग लड़नी है गौसे आज़म को। जितनी आसानी से हम लोग 12 साल की कश्ती निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया, ये जो कहानी बयान करते हैं, ये कहानी बयान करते हैं, ऐसा नहीं वो गौसे आज़म के सामने वो खेल तमाशा था। गौसे आज़म 25 साल तक दरख्त के पत्ते को खाया। हमने अपनी जिंदगी में एक पत्ता नहीं चबाया है, हमने अपनी जिंदगी में एक दिन भूखा नहीं रहे। 40 दिन सरकार गौसे आज़म तालीम हासिल करने के जमाने में भूखे थे, नहीं कुछ मिल रहा था। गौसे आज़म हालत इस्तरार में जब जंगल की तरफ गए, देखा 70 वली वहां बेचैन हैं, वो सब के सब भूखे हैं। जब गौसे आज़म की मां का दिया हुआ तोहफा एक शख्स वो कई दिन से तलाश कर रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी को, जब नहीं मिला तो मस्जिद में बैठकर उसका अपना तोशा खत्म हो गया। तो अब्दुल कादिर जिलानी की मां का दिया हुआ तोहफा बेटे के लिए, उसी से रोटी खरीद के बाजार से ला के वो आदमी जो ढूंढ रहा था गौसे पाक को, वो बैठ के खाने लगा। गौसे आज़म मस्जिद के कोने में थे, उनके दिल में ख्याल आ रहा था कि काश को कह दे कि मेरे खाने में शरीक हो जा, क्योंकि बहुत दिनों से खाना नहीं खाए थे। जंगल की तरफ गए, जाके कुछ मिले, वहां 70 वली को भूखा देखा। फिर वापस आके मस्जिद में बस बैठ सोए हैं, मौत का इंतजार जैसे कर रहे हो। वो बंदा खा रहा था, दिल में ख्याल आया, उस बंदे ने इशारा करके आ जाओ नौजवान मेरे साथ मिलकर खाओ। जब गए तब उन्होंने फिर कहानी शुरू कर दी। वो जो खाना लाया था खा रहा था कि अब्दुल कादिर नाम का एक लड़का है जिलान का, जो बगदाद में पढ़ता है, उनकी माँ ने उसके लिए एक तोशा भेजा था। मेरा अपना तोशा खत्म हो गया, उनको तलाश करते करते वो नहीं मिला। आज मैं हालत इस्तरार बेचैनी में उन्हीं का दिया हुआ तोहफा मैंने बाजार से रोटी खरीद के मैं ला के खा रहा। क्या बात है, सारे वलियों के सरदार को
کو اللہ نے اس حالت میں وہ روٹی دی ہے. وہ تو گئے تھے کہ یہ ہم کو کھلائے گا, اب جو لایا تھا وہ کیا کھلائے گا. پتا چلا کہ عبد القادر جیلانی مہمان ہے, میزبان ہیں, اور وہ شخص مہمان ہے. ان کا کھانا کھا, انہوں نے ساری باتیں بتائی, تحفہ دیا غوث اعظم کا. وہ اپنا ایسا نہیں کہ آپ کو بہت دن تک پڑھنا ہے تو رکھ لیتے ہیں, نہیں, چونکہ 70 ولی کو بھوکا دے کے آئے تھے, اسے ماں نے جو کچھ بھی بھیجا تھا اس سے روٹیاں خریدی اور جا کے 70 ولیوں کو کھانا کھلا دیا. یہ غوث اعظم نے جو قربانی کی ہے, جو انہوں نے اپنے نفس کشی کی ہے, جو انہوں نے اپنے نفس کو مارنے کا سامان کیا ہے, یہ ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل ہے. ہم نے اس کا دوسرا رخ موڑ دیا ہے, ملیدہ کا, توشہ قادریہ کا اور صاحب لنگر کا ہم نے رخ موڑ دیا. غوث اعظم کی زندگی میں سب ایسا ہے کہ پہاڑ ہے صبر کے. غوث اعظم کی زندگی میں عبادت اور ریاضت کا رنگ ایسا ہے کہ 25 دن نہیں 25 سال. کہتے ہیں کہ اس وقت میں سارے لوگ مجھ کو پاگل سمجھتے تھے, کہتے تھے وہ پاگل ہے, مگر میں سب کو پہچانتا ہوں. جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی اور جو مجھے دیکھتا تھا کہتے تھے میں سب کو پہچانتا ہوں, مگر وہ لوگ مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے. چونکہ ایک بڑی جنگ لڑنی ہے. بغداد اکھاڑا بن چکا تھا مولیوں کی لڑائی کا. اسی کا ایک اثر آج آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آدمی کے پاس ظاہری علم رہتا ہے وہ اکھاڑا بن جاتا ہے, موچ ماچ کا ذریعہ بن جاتا ہے. 800 سال پہلے بغداد میں مدرسہ مٹ چکا تھا, سب موچ ماچ کی لڑائی میں لگے ہوئے تھے, صدارت کی کرسی کی جنگ میں لگے. میں بڑا مولانا ہوں, بادشاہ کے بازو میں میری کرسی لگے گی, میری عزت ہوگی. وہ تو مولانا بیکار ہے, وہ ہمارے مقابلے میں نہ پڑھا سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. دوسروں کو ذلیل کرنا, دوسروں کی عزتوں سے چڑھنا, صدارت کی کرسی کے لیے مرنا, یہی حال لوگوں کا ہو چکا تھا. خانقاہوں میں پیری مریدی کے نام پہ مریدوں کا مال لوٹنا اور کھا کھا کے ساتھ سونا اور تون اونچا کرنا, یہ حال خانقاہ کا تھا. بادشاہوں کے دربار میں کئی سو لونڈیاں ناچنے والی اور شراب کے جام کھنکتے تھے. ایسا لوٹا ہوا بغداد, مدرسہ تباہ, مسجد کا نظام تباہ, بادشاہوں کا گھر تباہ, وزراء کے گھر تباہ, یعنی سارا سسٹم چوپٹ ہو چکا تھا. حضور نے کہا تھا کبھی کہ 5ویں صدی ہجری میں اسلام پہ ایک چکی چلے گی, اگر اس آفت سے اسلام بچ گیا تو کچھ دنوں کے لیے اس کو قرار مل جائے گا. یہ وہی چکی تھی جو بغداد میں چل رہی تھی. سرکار غوث اعظم کو اس سے لڑائی کرنا تھا, بادشاہوں کے گھر میں تہجد داخل کرنا تھا, اور ان پیروں کو دل میں اللہ کا ڈر گھسانا تھا, ان مولیوں کے دلوں میں خلوص اور للہیت داخل کرنا تھا. بغداد کی مسجدوں کو آباد کرنا, مدرسوں کو آباد کرنا, خانقاہوں کو آباد کرنا, امت مسلمہ پہ رحم کرنا, اتنی بڑی ذمہ داری تھی. تو بڑا کام پھونکنے سے نہیں ہوتا ہے. یہ 25-40 سال آپ نے جو علم حاصل کیا تھا تاکہ غوث اعظم کے علم کے سامنے کوئی مولوی کھڑا ہو کے آنکھ نہیں دکھلا سکے کہ تیری زبان غلط ہے, تیری تقریر غلط ہے اور تمہارا علم چھوٹا ہے. نہیں, غوث اعظم نے اتنا علم حاصل کیا کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم کہ کوئی مولوی علمی دھوس دکھا کے غوث اعظم کی تحریک کو کمزور نہیں کر سکے. اس لیے غوث اعظم سب سے بڑے عالم بنے. اب ان کو مدرسہ زندہ کرنا تھا. فجر سے لے کے ظہر تک بچوں کو پڑھاتے رہے, مسجد میں جمعہ کا خطاب کرتے رہے. یعنی 40 سال پڑھے, 25 سال وہاں اب جنگل پتے کھایا, اس کے بعد جلوت میں آ گئے. صرف میں نے کہا نا شروع میں کہ اپنی عبادت کرنا کمال نہیں ہے, بلکہ قوم مسلم کو اپنے ساتھ جنت لے کے جانا, لاکھوں کو جہنم سے بچانا, یہ کمال کی بات ہے. تو غوث اعظم خلوت سے نکل کے جلوت میں آ گئے. مسجد میں جمعہ کے خطاب سے مردوں کو زندگی ملنے لگی. مدرسے میں آپ پڑھانے لگے, دنیا بھر کے بچے اب مدرسے کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو گئے. خانقاہوں میں اللہ کا ڈر ڈالا, اب پیرانے کبار اللہ والے بنتے چلے گئے. بادشاہوں کو ہیبت دکھلائی روحانی طاقت کی. 40 سال علم حاصل کیا اور وہاں جو روحانی طاقت ملی 25 سال پتہ کھا کے, اب اس کو دکھا کے ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھانا. بادشاہ وقت نے سونے چاندی کی پوٹلی بھیجی. آپ نے کہا میں نہیں لوں گا, کہا لینا ہوگا, کہا نہیں لوں گا. اور اس کے بعد جب نہیں مانا تو پوٹلی کو نچوڑا
सोने चांदी से खून बहने लगा और कहा अगर शरीयत की लगाम नहीं होती मैं इस खून को वहां तक छोड़ देता जिसका तुम पसीना, जिसके खून पसीने की कमाई को तुमने नाजायज तौर पर लूट के मेरे पास तोहफे की शक्ल में भेजा है, ये खून उनके घर तक मैं पहुंचा देता। शरीयत की लगाम मेरी ज़बान पे है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि जब ये करामत देखी बादशाह मबहूत मुतहय्यर रह गया। ये एक तरफ करामत दिखाना था, 100 मौलवी चिढ़ जलने के बाद भुनकर कबाब हो गया। बादशाह की ज़बान पे इनका खुतबा, बड़े बड़े वज़रा इनके मुरीद हो गए, सारी दुनिया से लोग आ रहे पढ़ रहे हैं, हर तरफ अब्दुल कादिर का चर्चा है। हम जैसे मौलवी को कोई नहीं पूछता। हसद की वजह से चलकर एक नापाक प्लान बनाया। 100 मौलवी ने 100 सवाल छाटा, चलो उनकी महफिल में जाएंगे, सवाल करेंगे, अगर वो जवाब देने में नाकाम रहे तो बादशाह की निगाहों में उसको गिरा देंगे। बस जलील करने के इरादे से, बादशाह की नजर में गिराने के नजरिए से वो आ गया था। गौसे आजम अंदर से बाहर निकले, सारे मौलवी पे एक नजर डाली। ये हम जैसे सूखे मौलवी से काम न होगा जो 25 साल रियासत मुजाहिदा दर्द का पत्ता खाया था, उसी का असर था। चूंकि दीन को जिंदा करना था, इसलिए आप ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम के बादशाह बन गए। जब आए एक नजर दौड़ाई, सारे मौलवी गरीबान नोचने लगे, सर के बाल नोचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, जमीन पर सबके सब लूट-पोट होने लगे। क्यों? इसलिए कि एक नजर जब गौसे आजम ने डाली, सारे लोग अपना सवाल भूल चुके थे, यहां तक उनके सीने से सारा इल्म निकल चुका था। जब सीना खाली हुआ तो पागल हो गए वो लोग, सर के बाल नोचने, कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कुछ भी, सब कुछ भूल चुका था वो। बहुत देर तक सारे लोग बेचैन रहे। गौसे आजम खड़े हुए मेंबर पे एक एक को उठाता, अपने सीने से लगाते थे और कहते थे बंदे तेरा ये सवाल है, उसका जवाब ये है। दूसरे को उठाते, उसको सीने से लगाते, कहते तेरा ये सवाल है, तेरा ये जवाब है। 100 मौलवी को अपने करीब लाया, सबका सवाल भी बताया, सबका जवाब भी बताया और सबका इल्म सीने में फिर दोबारा वापस आ गया। इस तरीके से मदरसा जिंदा हुआ, मस्जिद का निजाम जिंदा हुआ, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल हुई और औलिया सालिहीन यानी खानकाहों में अल्लाह का डर दाखिल हुआ। हर एंगल से जब आपने दीन को जिंदा किया, कई सौ यहूद और नसरानी आपके हाथ पे कलमा पढ़ के मोमिन हुए। खुद गौसे आजम कहते कि 500 यहूदी नसरानी मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मोमिन हुए। 1 लाख से ज्यादा फासिक, फाजिर, डकैत, चोर तौबा करके सबके सब मुत्तकी परहेजगार बने। इस तरह गौसे आजम मुकर्रिर भी थे। 70,000 का मजमा आपकी तकरीर में होता था। 400 मौलाना बैठकर आपकी तकरीर को कलमबंद करते थे, जो आज तक किताबों की शक्ल में परेज से बाहर आ रही है। गौसे आजम ने तौहीद पे जोर दिया, इखलास पे सबसे ज्यादा जोर दिया, खौफ खुदा, मारिफत इलाही पे सबसे ज्यादा जोर दिया, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, आका की सुन्नतों की पैरवी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। जब मदरसा का गुलशन लहला उठा, खानका जिंदा हो गई, तो फरमाते हैं गौसे आजम एक बार मैं दूर दराज से चल के जब बगदाद की तरफ आ रहा था, एक दुबला पतला नहीं फ्लागर आदमी वो लेटा था, बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया, चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन में ताकत और तवानाई आ गई। ये मरा हुआ शख्स ये जैसे कि मोटा ताजा तवाना हो गया हो। उसने कहा अब्दुल कादिर तुमने पहचाना कि मैं कौन हूं? कहा गौसे पाक ने नहीं पहचाना। वो बोला मैं तेरे नाना का दीन इस्लाम हूं, लोगों ने मुझे कमजोर बना दिया था, अब्दुल कादिर तुमने सहारा दे के मुझको नई जिंदगी अता कर दी। गौसे आजम कहते जब मैं बगदाद की मस्जिद में आया, हर तरफ से लोग दौड़ते हुए आने लगे और कहने लगे अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन। अब तक तो मेरा नाम अब्दुल कादिर लोग जानते थे, पहली बार मैंने हजारों लोगों की ज़बानी सुना मुहिय्यद्दीन मुहिय्यद्दीन मुहिय्यद्दीन, यानी ऐ दीन के जिंदा करने वाले। गौसे आजम ने दीन को जिंदगी दे दी। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को उनकी खिदमतों का इनाम ये दिया कि 800 साल के बाद आज गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह इस बात की दलील है, जो सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए ही जिएगा, बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे, लेकिन जो रब के लिए जिएगा, खुदा के दीन के लिए जिएगा, मुस्तफा की शरीयत के लिए जिएगा, अपना सारा सुख चैन ताक पे रखकर अल्लाह के दीन को जिंदगी देने के लिए जिएगा, अल्लाह उसे मारेगा नहीं, उसे बगदाद से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے، ان کے جذبات کو دیکھیے، انہوں نے جس طرح سے علم حاصل کیا اس کو دیکھیے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ولیوں سے مدد مانگنے کے لیے بس چلے جاتے ہیں، بس یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد، بس صرف مدد 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 مدد، باقی ساری زندگی چاہے چوپٹ ہو جائے، چاہے زندگی میں جھوٹ شامل ہو، فریب شامل ہو، دغا شامل ہو، ہم غوث اعظم کی زندگی سے صدق نہیں لیتے، صفا نہیں لیتے، نماز کی پابندی نہیں لیتے۔ کس قدر اللہ کا ڈر تھا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑے، ہم وہاں سے کوئی روشنی نہیں لیتے، بس غوث پاک مجھ کو بیٹا دیجئے، بیٹی دیجئے، مال دیجئے، دولت دیجئے۔ یہی کام بابا تیغ علی صاحب کے مزار پہ چلے گئے، جو ساری زندگی عبادت کی، ریاضت کی، بیل گاڑی پر بیٹھ کر پورے زون میں جا جا کر کے محفل میلاد پڑھ کے مسلک اہل سنت کی خدمت کی۔ انہوں نے گالیاں سنی، لوگوں نے مارنے کی دھمکی دی، مگر آپ نے عبادت ریاضت کو نہیں ترک کیا، خدمت خلق کو نہیں چھوڑا، ایک خانقاہ میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ نہیں کیا، لوگوں کے بیچ جاتے رہے، سنت کا درس دیتے رہے، مسلک حق کا پیغام نشر کرتے رہے۔ آج ہم صرف ان کے مزار پہ جا کے بابا تیغ علی مدد، بابا تیغ علی مدد، بابا تیغ علی مدد، بابا تیغ علی مدد، بس کوئی کچھ بھی کچھ ہوا، کسی ولی کا نام آیا، مدد مدد مدد، یا اعلیٰ حضرت المدد، یا توصیف میاں المدد، یا اسجد میاں المدد، یا ازہری میاں المدد، یا اب کل قائد ملت کا بیٹا رہے گا، یا ہمام میاں المدد، یا حسام میاں المدد۔ کیا تماشا ہے، المدد المدد المدد، بس ولی کے ماننے کا مطلب المدد، ولی کے ماننے کا مطلب المدد نہیں ہوتا۔ المدد کہنا اگرچہ جائز ہے، مگر ولی کے ماننے کا مطلب المدد نہیں ہوتا۔ ولی کے ماننے کا مطلب ہوتا ہے ان سے دین سیکھا جائے، ان سے سنت سیکھا جائے، ان کی زندگی کی محنتوں سے اپنی زندگی کی سستی دور کیا جائے۔ جو آدمی 5 دن کا بھوکا ہے مگر حرام کا ایک لقمہ اندر نہیں ڈال رہا ہے، اس سے وہاں سے روشنی حاصل کرے کہ ہم جو حرام چپڑ چپڑ کر کے کھاتے جا رہے ہیں، یہ حرام خور جو وہاں جا کے المدد المدد بولے گا، اس کی بات سنی جائے گی۔ یہ امام اعظم اتنے بڑے متقی تھے کہ ایک بکری چوری ہو گئی، آپ نے کئی مہینے تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، یا سوچ کر ممکن ہے کہ وہی چوری شدہ بکری کا گوشت نہ ہو۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ ایک آدمی آپ کا قرض لیا تھا، آپ جب اس کے ہاں کبھی اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں رہتے تھے، جنازے میں گئے، زبردست دھوپ تھی، لوگوں نے کہا حضور اس دیوار کے سائے میں تو آ جائیے، اور امام اعظم نے کہا نہیں، یہ شخص میرا مقروض ہے، اور اگر میں اس کی دیوار سے فائدہ حاصل کروں گا تو قرض دے کے فائدہ حاصل کرنا، اسی کو تو سود کہتے ہیں، اس لیے اس کے دیوار کے سائے سے آپ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بس المدد 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 المدد، مدد کی۔ مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے جس طرح دین بچایا ہے، اس طرح جس نے عبادت کی ہے، اس طرح جس نے حق پر مضبوطی سے جمے ہیں، وہاں سے نور لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اولیاء والصالحین کی زندگی سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء والصالحین کی زندگی کے درس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔